بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طالبات، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کو اردو کی 12ویں جماعت کی کتاب سرمایہ اردو میں سے غزل نمبر 12 جو کہ تابش دہلوی کی ہے اس کی تشریح کرواؤں گی۔ یہ غزل آپ کی کتاب کے صفحہ نمبر 134 پر موجود ہے۔ صفحہ نمبر 134 نکالیں۔ سب سے پہلے میں تابش دہلوی کا تعارف دوں گی۔ مسعود الحسن نام تھا، تخلص تابش تھا، غزل گو شاعر تھے۔ 9 نومبر 1913 کو دہلی میں پیدا ہوئے۔ آل انڈیا ریڈیو سے وابستہ رہے، لیکن پاکستان آنے کے بعد بھی ریڈیو پاکستان لاہور اور کراچی میں کام کرتے رہے۔ تابش نے ایک ایسے وقت میں نام پیدا کیا جب ہر طرف غزل کے دیوانے غزل کی نوک پلک سنوارنے میں مصروف تھے۔ ان بہت بڑے اساتذہ سخن کے ہوتے ہوئے نام کمانا مشکل ہی نہیں ہوتا بلکہ ناممکن بھی تھا، لیکن تابش دہلوی نے اپنی ذہنی لیاقت اور شعری ذوق سے نہ صرف اپنے قدم جما لیے بلکہ ان اساتذہ سخن کی صف میں جگہ بنانے میں کامیاب بھی ہوئے۔ اپنے اچھوتے اور منفرد انداز بیاں کی بدولت تابش کی غزل ہر دل عزیز ہے۔ ان کے تصانیف پر اگر نظر ڈالیں تو ان میں نیم روز، غبار انجم، تقدیر، چراغ سحر، دھوپ چھاؤ اور مائع شکستہ مشہور ہیں۔ آپ کو حکومت پاکستان کی طرف سے خدمات کے عوض نشان پاکستان سے بھی نوازا گیا۔ 23 ستمبر 2004 کو وفات پائی اور کراچی کے قبرستان میں دفن ہوئے۔ سکون درکار ہے لیکن سکون حاصل نہیں ہوتا، ذرا جو دل کو ٹھہرا دے وہ درد دل نہیں ہوتا۔ مفہوم کو دیکھتے ہیں۔ مجھے سکون چاہیے لیکن مجھے وہ کسی صورت بھی نہیں ملتا۔ دل کو جو تھوڑی دیر سکون بخش دے وہ درد دل نہیں کہلاتا۔ اب دیکھا جائے تو انسان کی روز ازل سے یہ کوشش رہی ہے کہ اس کو سکون مل جائے۔ ہر انسان سکون کا متلاشی ہے، لیکن وہ اپنی تمام تر کوششوں کے باوجود سکون حاصل کرنے میں ناکام رہتا ہے۔ سکون محال ہے قدرت کے کارخانے میں، ثبات ایک تغیر کو ہے زمانے میں۔ شاعر بھی کہتا ہے کہ مجھے سکون کی تلاش ہے، لیکن میں اپنی تمام تر کوششوں کے باوجود سکون حاصل کرنے میں ناکام ہو گیا ہوں۔ اب میں ایک ایسے درد دل کی تلاش میں ہوں جو کہ مجھے بے خود کر دے، جو مجھے تڑپا کے رکھ دے۔ گویا شاعر کا یہ خیال ہے کہ وہ عشق اختیار کر لے، کیونکہ عشق جب ہوتا ہے تو پھر درد دل مل جاتا ہے اور جس سکون کی وہ تلاش میں ہے وہ بھی اس کو میسر ہو جائے گا۔ بقول فیض احمد فیض، درد اتنا ہے کہ ہر رگ میں ہے محشر برپا، اور سکون ایسا کہ مر جانے کو جی چاہتا ہے۔ شاعر بھی جب ناکامی کی کیفیت سے دوچار ہوتا ہے تو پھر وہ غور و فکر سے کام لیتا ہے اور اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ دل مضطرب کا علاج صرف اور صرف انسانیت کی خدمت میں ہے۔ اگر انسانیت کے درد کو دل میں جگہ دے دی جائے تو پھر یقیناً حقیقی سکون میسر آ جائے گا۔ گویا سکون قلب کے لیے دل میں خلق خدا سے محبت، ہمدردی اور خدمت کے جذبات اور احساسات کا ہونا لازمی ہے۔ اب تابش دہلوی کے نزدیک اگر دل کو سکون چاہیے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ انسان کے دل میں انسانیت کا غم ہونا چاہیے، لیکن افسوس ہے کہ آج کے دور کا انسان ان صفات سے عاری ہے۔ دوسرے شعر کی طرف بڑھتے ہیں۔ کبھی ہر جلوائے صد رنگ حاصل تھا نگاہوں کو، اب اشک خون بھی چشم شوق کو حاصل نہیں ہوتا۔ جلوہ نظارہ صد رنگ، سینکڑوں رنگوں کا، اشک خون، خون کے آنسو رونا، چشم شوق، محبت بھری آنکھ۔ ایک وقت تھا کہ کبھی مجھے ہر طرح کے جلوے دیکھنے کے لیے میسر تھے، لیکن اب یہ حالت ہے کہ میری محبت بھری نظروں کو خون کے آنسو بھی میسر نہیں۔ اب اس میں شاعر تابش دہلوی ماضی کے لمحوں کو یاد کرتا ہے
اور پھر رنگین وادیوں میں کھو جاتا ہے۔ یہ وہ وقت ہے جب محبوب کا دیدار اور وصال اس سے میسر تھا۔ تو شاعر کہتا ہے کہ میں بھی بہت خوش تھا، میری شان دیکھنے کے لائق تھی، سارے زمانے کا حسن اور رنگینیاں میری آنکھوں میں سمٹ آئی تھیں، میرے لیے ہر دن عید کا دن اور ہر رات شب بارات تھی، لیکن پتہ نہیں کیا ہوا، افسوس کس کی نظر لگی اور یہ میرا سب کچھ خوشگوار ماضی بن کر رہ گیا۔ گزاری تھی خوشی کی چند گھڑیاں، انہی کی یاد میری زندگی ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ وہ میری زندگی جو خوشیوں سے بھری ہوئی تھی، جس میں ہزاروں رنگینیاں تھیں، وہ آنن فانن ختم ہو گئی، میرا جینا بھی دوبر ہو گیا، اور وہ آرزوئیں جو میرے اچھے وقت کی ساتھی تھیں اب زمانہ حال میں گزشتہ مسرتوں کی باز گشت بن کر تکلیف دیتی ہیں۔ اب اس تمام قصے میں دیکھا جائے تو کسی تیسرے بندے کا قصور نہیں، شاعر کی اپنی غلطی ہے کہ وہ عشق کر بیٹھا ہے، اور جب تک عشق میں محبوب کی نظر عنایت رہتی ہے اس وقت تک عاشق جو ہے وہ اس کی زندگی بہار کی طرح ہوتی ہے، وہ پرندے کی طرح اڑتا رہتا ہے، لیکن جیسے ہی محبوب کی نظر التفات سے محروم کر دیا جاتا ہے تو پھر وہ بے بالوں پر ہو کر گر پڑتا ہے۔ اب یہی صورتحال کچھ شاعر کے ساتھ بھی ہے کہ اس نے رو رو کر اپنی آنکھیں سفید کر لی ہیں، اور جب آنکھوں میں آنسوؤں کے انمول موتی ختم ہو جاتے ہیں تو پھر ان میں سے خون آنے لگتا ہے۔ میر تقی میر کا بہت مشہور شعر ہے، اشک آنکھوں میں کب نہیں آتا، لہو آتا ہے جب نہیں آتا۔ اب مایوسی کی انتہا یہ ہے کہ شاعر جب تک خون کے آنسو روتا رہا تب تک اسے یہ گمان رہا کہ اس کی آنکھیں رنگین مناظر دیکھ رہی ہیں، اور اب حالت یہ ہے کہ اس کی آنکھوں میں خون کے آنسوؤں سے محروم ہو گئی ہیں، جس کی وجہ سے شاعر رنگینیوں سے محروم ہو گیا ہے۔ اصل میں حقیقت یہ ہے کہ شاعر جو ہے وہ اپنے محبوب کے ہجر میں بہت پریشان ہے، اور رو رو کر اس نے اپنی آنکھیں جو ہے وہ سرخ کر لی ہیں۔ اگلے شعر کو دیکھتے ہیں۔ ہر ایک کار تمنا پہ یہ مجبوری یہ مختاری، مجھے آسان نہیں ہوتا تجھے مشکل نہیں ہوتا۔ کار تمنا خواہش کی تکمیل کے لیے جد و جہد کرنا، مختاری با اختیار ہونا۔ اے محبوب اپنی ہر تمنا کو پانا میرے لیے مشکل ہے، جبکہ تیرے پاس اختیار ہے اور تیرے لیے ہر کام ہی آسان ہے۔ اب اس میں 2-3 مفاہیم نکلتے ہیں۔ شاعر کہتا ہے کہ ایک تو روایتی مضمون باندھا ہے اس نے کہ عاشق اپنے محبوب کے عشق میں اس قدر گرفتار ہے کہ اسے ہر طرف جو ہے وہ اپنا محبوب ہی دکھائی دیتا ہے، اسے محسوس ہوتا ہے کہ دنیا کی ہر شے اس کے محبوب کے دم سے ہے۔ اب شاعر کی بھی یہی کیفیت ہے، اسے محسوس ہوتا ہے کہ محبوب جو کچھ بھی چاہے وہ کرنے کا اختیار رکھتا ہے۔ اس کے برعکس جب وہ اپنی ذات پر نگاہ دوڑاتا ہے تو اپنے آپ کو مجبور پاتا ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ اس کی کوئی آرزو بھی اس کے اختیار میں نہیں ہے کہ وہ اسے پورا کر لے، اس کی ہر خواہش محبوب سے جڑی ہوئی ہے، لہٰذا اس کی تکمیل کا انحصار صرف محبوب پر ہے۔ میں کار آرزو کے باب میں بس اتنا کہتا ہوں کہ میں مجبور ہوں تجھ کو مگر ہے اختیار۔ اب اگر اس کا دوسرا مفہوم دیکھیں تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ شاعر اللہ تعالیٰ کی ذات سے مخاطب ہو کر اپنی مجبوری اور خدا کے اختیار کا ذکر کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اے خدا تیرے قبضے میں زمین و آسماں ہیں اور تجھے ہر چیز پر مکمل اختیار ہے، تو جو چاہے کر سکتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ بقرہ میں، ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اس کے برعکس اگر دیکھا جائے تو انسان بہت مجبور ہے، وہ کچھ بھی کرنے کے قابل نہیں ہے کیونکہ تمام اختیارات اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں۔ شاعر نے ایک طرح سے موازنے کی فضا پیدا کر لی ہے، اللہ تعالیٰ کے بااختیار ہونے اور انسان کے بے اختیار ہونے کا ذکر۔ اب اس میں دیکھا جائے تو شاعر کا طرز بیاں بہت خوبصورت ہے، مجبوری، مختاری، آسان، مشکل، اس طرح کے صنعت تضاد کا استعمال کر کر اس نے بہت خوبصورت بات کی ہے۔ ایک طرف تو وہ اپنے محبوب کو جو بااختیار کر دیتا ہے اور خود جو عاشق بے اختیار ہو جاتا ہے، پھر جب ہم اس کے حقیقی مفہوم کو دیکھتے ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ کو بااختیار کر دیتا ہے جو کہ حقیقت ہے، اور خود بے اختیار ہو جاتا ہے۔ تو بڑا خوبصورت اس نے صنعت تضاد کا یہ شعر کہا ہے، تیرے بس میں ہے سارا جہاں میرے بس میں کوئی ہے کہاں۔ چوتھے شعر کو دیکھتے ہیں۔ ہم ہی ہنگامہ آرا تھے
مگر ہم جب سے ڈوبے ہیں کہیں طوفان نہیں اٹھتا، کہیں ساحل نہیں ہوتا۔ ہنگامہ آرا، ہنگامہ کرنے والا، رونق کا سبب، ساحل کنارہ۔ اب اس میں شاعرانہ تعلق کی بات ہوئی ہے۔ شاعر جب اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھ رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ عشق کے سمندر میں ساری رونق ہماری وجہ سے تھی، مگر جب سے ہم ڈوبے ہیں نہ کہیں طوفان اٹھتا ہے نہ کسی کو ساحل ملتا ہے۔ اب اس میں شاعر ایک آفاقی حقیقت کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ دنیا میں کوئی شے بھی بیکار نہیں، بلکہ ہر چیز اپنا مقام و مرتبہ رکھتی ہے۔ اس لیے شاعر کا وجود بھی بیکار نہیں ہے، بلکہ دنیا کے ہنگامے اس کے وجود سے ہیں۔ اب اس کے جانے کے بعد اس دنیا میں جمود طاری ہو گیا ہے، اس لیے اس کی کمی کو زمانے نے ہمیشہ محسوس کیا ہے۔ ہمارے بعد کہاں یہ وفا کے ہنگامے، کوئی کہاں سے ہمارا جواب لائے گا۔ شاعر کہتے ہیں کہ دنیائے عشق میں تمام ہنگامے اسی کی وجہ سے تھے، مگر اس کے رخصت ہونے کے بعد سب کچھ ختم ہو گیا۔ شاعر کا یہ دعویٰ ہے کہ تمام عشق کرنے والوں میں سے صرف وہی واحد ایسا شخص تھا جو واقعتاً سچا عاشق کہلانے کا حقدار تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اس نے اس عشق کے راہ میں آنے والی تمام مشکلات کو بڑے صبر سے برداشت کیا اور زبان پر کسی قسم کی کوئی شکایت نہیں لایا، اور آخر عشق کی راہ میں جان دے دی۔ شاعر کے مر جانے کے بعد ایسا سچا عاشق کوئی تھا ہی نہیں، اس لیے تمام ہنگامے ختم ہو گئے۔ شمع بجھتی ہے تو اس میں سے دھواں اٹھتا ہے، شعلہ عشق سیسہ پوش ہوا میرے بعد۔ شاعر ایک طرح سے دیکھا جائے تو دنیا کو اپنی اہمیت جتا رہا ہے اور کہنا چاہتا ہے کہ اس کے دم قدم سے زندگی کی تمام رونقیں تھیں، اور دنیائے عشق میں چہل پہل اسی کی وجہ سے تھی۔ اس لیے مخالفوں نے اسے راہ سے ہٹا کر بہت غلط کام کیا ہے، کیونکہ اس جیسا عاشق اب دنیا میں نہیں آئے گا۔ شاعر نے بڑی خوبصورت انداز میں اپنا مدعا بھی بیان کر دیا ہے اور اپنی اہمیت بھی جتا دی ہے۔ تماشا سوز ہے ہر جلوہ انداز یکتائی، تم ہی تم ہو کوئی پردہ بھی اب حائل نہیں ہوتا۔ تماشا دیکھنا، نظر سوز جلنا، جلوہ نظارہ، یکتائی ایک ہونا، حائل ہونا رکاوٹ۔ اے محبوب تیرے حسن کی آب و تاب نے تمام جلووں کو جلا کر راکھ کر دیا ہے۔ اب ہماری نظروں کے سامنے صرف تمہارا جلوہ ہے، کوئی دوسرا جلوہ تیرے دیدار میں حائل نہیں ہو سکتا۔ اب اس کے بھی کئی مفاہیم سامنے آ سکتے ہیں۔ پہلا تو یہ کہ شاعر رب کائنات کی ذات سے مخاطب ہے کہ اے میرے رب، تیری ذات کے جلوے مجھے پوری کائنات میں دکھائی دیتے ہیں، اور تیری وحدانیت کے تصور نے باقی تمام جلووں کو جلا کر راکھ کر دیا ہے۔ نظر میرے دل کی پڑی درد کس پر، جدھر دیکھتا ہوں وہی روبرو ہے۔ تو شاعر ایک حقیقت کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ اے اللہ، تیرے جلوے جسے نصیب ہو جائیں تو پھر اس بھری کائنات میں اسے کوئی چیز بھی اپنے لیے پسند نہیں آتی، اور جب تیری ذات کے جلوے دیکھ لی تو پھر اس دنیا کی کوئی دوسری چیز دکھائی ہی نہیں دیتی، اور تمام چیزوں میں تیری شان جو نظر آتی ہے۔ کیونکہ جب کوئی نیک بندہ اللہ کے قریب آ جاتا ہے اور اللہ کو پہچان لیتا ہے، اپنی رب کی ذات کو پہچان لیتا ہے، تو ظاہر ہے پھر اسے دنیا میں ایسا کوئی دکھائی نہیں دیتا۔ اب اگر اس کا مجازی مفہوم دیکھیں تو مبالغہ امیزی تو نظر آتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اے محبوب، تیرا جیسا حسین اس دنیا میں کوئی اور نہیں، کیونکہ تیری خوبصورتی بے مثال ہے، اور اس وجہ سے دنیا کی تمام چیزوں پر تجھے برتری دیتا ہوں کہ تیرے حسن کے مقابلے میں کوئی چیز تیرا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اور یہ حقیقت ہے کہ عاشق کو اپنا محبوب دنیا سے زیادہ حسین نظر آتا ہے۔ ایسی بہت سی مثالیں ہماری شاعری کی روایت میں موجود ہیں۔ لیلا مجنوں کی مثال دیکھ لیں کہ لیلا بہت کالی تھی، مجنوں خوبصورت تھا، لیکن مجنوں کو لیلا دنیا میں سب سے زیادہ خوبصورت نظر آتی تھی۔ بقول احمد فراز، ایک بار اس کو میری نگاہوں سے دیکھ تو لو، پھر خود کہو کہ کون ہے سودائی دوستوں۔ اب اگر تصوف کے میدان میں اس اصطلاح کو دیکھیں تو وحدت الشہود کہا جاتا ہے کہ عارف کو ہر جگہ محبوب حقیقی کے جلوے نظر آتے ہیں،
اور درمیان میں کوئی پردہ حائل نہیں رہتا، لیکن یہ مقام بڑی ریاضت اور عبادت کے بعد کسی شخص کو نصیب ہوتا ہے۔ اور پھر ایک اللہ والا جب اللہ کے نزدیک ہو جاتا ہے اور اللہ کا عاشق بن جاتا ہے اور اللہ کو اپنا محبوب بنا دیتا ہے، تو پھر اسے ہر چیز میں محبوب حقیقی کے جلوے وہ نظر آتے ہیں۔ وہ تو وہ ہے، تمہیں ہو جائے گی الفت مجھ سے، ایک نظر تم میرا محبوب نظر تو دیکھو۔ رہا ایک ایک قدم پر پاسے اداب طلب ورنہ، وہاں ہم تھے جہاں پانا تیرا مشکل نہیں ہوتا۔ مفہوم دیکھتے ہیں کہ اے محبوب، مجھے طلب کرنے کے آداب کا خیال نہ رکھنا پڑتا، ورنہ جس مقام پر میں ہوں تجھے حاصل کر سکتا تھا۔ اب عشق کی اپنی ایک شان ہوتی ہے اور یہ محبوب کی رسوائی کا باعث نہیں بنتا۔ جو سچا عاشق ہوتا ہے وہ کبھی نہیں چاہتا کہ اس کی وجہ سے اس کے محبوب پر کوئی بات آئے یا اس کی عزت پر کوئی بات آئے، اور وہ محبوب کی عزت اور شان پر اپنی جان بھی قربان کرنے سے دریغ نہیں کرتا۔ عاشق تو وہ ہوتا ہے جو خود تو محبوب کے ہجر میں جل کر راکھ ہو جاتا ہے اور اس کے انتظار میں راستے کی دھول ہو جاتا ہے، لیکن محبت کے آداب کو فراموش نہیں کرتا۔ وہ دھول تو بن سکتا ہے راستے کی، لیکن غبار بن کر محبوب کے چہرے اور زلفوں کو آلودہ نہیں کرتا۔ آداب محبت کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے خاموشی سے بیٹھ جاتا ہے۔ دیکھنا بھی تو اسے دور سے دیکھا کرنا، شیوائے عشق نہیں حسن کو رسوا کرنا۔ عاشق تو وہ ہوتے ہیں کہ اگر محبوب کے دیدار کے لیے جائیں تو محفل میں جا کر اس کو دیکھنا نہیں شروع کر دیتے کہ کہیں محفل میں اس کی رسوائی نہ ہو جائے، بلکہ اس کو مخاطب بھی نہیں کرتے، دور چھپ چھپ کے محبوب کا دیدار کر لیتے ہیں تاکہ محبوب رسوائی سے بچ جائے۔ ورنہ عاشق محفل میں آ کر محبوب سے ہم کلام ہو کر وصال کا تقاضا براہ راست کر سکتا ہے، لیکن وہ ایسا نہیں کرتا کہ کہیں لوگ اس کو رسوا نہ کر دیں، کہیں وہ خود ناراض نہ ہو جائے۔ شاعر محبوب کے ہجر میں تڑپ تو رہا ہے اور عرض کرتا ہے کہ اے محبوب، میں ایسے مقام پہ پہنچ گیا ہوں جہاں میں تجھے آسانی سے حاصل کر سکتا تھا، لیکن ایسا کرنا محبت کے اصولوں کے خلاف تھا۔ ابھی تک میں تیری ہجر میں تڑپ رہا ہوں، مجھے تیرا ہجر تو منظور ہے، لیکن مجھے یہ بات منظور نہیں کہ میری وجہ سے تیری رسوائی ہو، اور پھر یہ کہ میں زمانے سے بھی تیری شکایت نہیں کرتا۔ اب عاشق کے نزدیک طلب وصل آداب طلب کے خلاف ہے، کیونکہ عاشق اس راہ میں سرخرو ہونا چاہتا ہے، اس کے لیے کوئی منزل آخری منزل نہیں ہوتی اور بے چینی کی کوئی انتہا نہیں ہوتی۔ جہاں انتہا کا تعین ہو جائے وہاں سفر رک جاتا ہے۔ ظلم سہتے ہیں کچھ نہیں کہتے، اہل دل بے زبان ہوتے ہیں۔ آخری شعر جو کہ مقطع ہے، پیپر میں تو نہیں آتا لیکن اس کی تشریح دیکھ لیتے ہیں۔ ازل سے اپنا مقصود طلب ہے کون اے تابش، کہ پائے جستجو شرمندہ منزل نہیں ہوتا۔ ازل سے، ابتدا سے، شروع سے مقصود طلب جس کی خواہش کی جائے، پائے جستجو کوشش کرنا، کسی چیز کو حاصل کرنے کے لیے محنت کرنا، شرمندہ منزل، منزل تک رسائی۔ مفہوم دیکھتے ہیں۔ روز ازل میں نہ جانے کس مقصد کی تلاش میں ہوں، میرے پاؤں جب وہ شوق ابھی منزل تک پہنچ نہیں پائے۔ اب منزل پر پہنچ جانا یقیناً خوشی اور مسرت کا باعث ہوتا ہے، اور ہر شخص چاہتا ہے کہ منزل مقصود تک پہنچ جائے اور اسے راستے میں کسی قسم کی کوئی مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ لیکن منزل تک پہنچنے کا ایک نقصان ہوتا ہے کہ آدمی پاؤں توڑ کر بیٹھ جاتا ہے۔ خواہشات کی عدم تکمیل اسے مزید تگ و دو پر اکساتی رہتی ہے، لیکن انسان کا مقصد پورا ہو جائے تو پھر وہ جستجو سے کنارہ کش ہو جاتا ہے، پھر اس کو کسی چیز کی تلاش نہیں رہتی، وہ محنت کرنا بھول جاتا ہے۔ اب اس شعر میں بھی شاعر نے تگ و دو کی بات کی ہے۔ اس کا نقطہ نظر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہو جاتا ہے تو آدمی کی زندگی کا سفر اپنی منزل کو پہنچ جاتا ہے۔ چونکہ مجھے دیدار نصیب نہیں ہوا، اس لیے میں ابھی تک سفر میں ہوں، اور جب تک دیدار نہیں ہو جاتا سفر میں رہوں گا۔ تو شاعر نے بڑی خوبصورت بات کی ہے کہ انسان کو اگر اس کی منزل اتنی آسانی سے مل جائے تو پھر وہ محنت کرنا جب وہ چھوڑ دیتا ہے۔ رواں ہوں ازل سے فراق کی راہ پر، نہ ابتدا کی خبر ہے،
نہ انتہا معلوم۔ شکریہ، اللہ حافظ۔